السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 9 پارٹ 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 45 سے 48 تک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم مشکل لفظی ترجمہ، پھر مشکل الفاظ کی وضاحت اور پھر اس کے بعد مختصر تفسیر کریں گے۔ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو، بالصبری، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَکَبِیرَۃٌ، البتہ بھاری ہے، الا مگر، علی الخاشعین، خاشعین پر، الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت یا میری نعمتیں، اللاتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، بدلہ بنے گا، نفسن، کوئی نفس، عن نفسن، کسی نفس کے بارے میں، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یوخذو، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدلن، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب مشکل الفاظ کا دیکھیے آیت نمبر 45 سے۔ وَاسْتَعِینُوا، وَاسْتَعِینُوا کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون، اون۔ اسی طرح کا اسی روٹ ورڈ سے ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا پہلے سورہ فاتحہ میں، ایاک نستعین، صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو نستعین کا روٹ ورڈ بھی عین واو نون تھا۔ عین واو نون سے ہی لفظ ہوتا ہے تعاون، معاون، ٹھیک ہے، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو تعاون کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا، معاون، مددگار، ٹھیک۔ تو یہ بھی عین واو نون سے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں جو کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی سے لفظ بنا استعینوا، مدد مانگو۔ یہ بنیادی طور پہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کام کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی مدد مانگو۔ واستعینوا، اور مدد مانگو، بالصبری، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے، ٹھیک ہے، یعنی نیکی کے راستے پہ یا دین کے راستے پہ چلنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے کیا طریقے ہیں؟ یہاں پہ 2 طریقے بتائے گئے ہیں، ایک تو صبر کے ذریعے اور دوسرا نماز کے ذریعے۔ صبر جو ہے وہ اندرونی کیفیت ہوتی ہے اور نماز ظاہری عمل ہے، اور صبر اور نماز جو ہیں یہ لازم و ملزوم بھی ہے، یعنی مشکل وقت میں انسان صبر کرتا ہو، صبر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر ہی وہ نماز پہ بھی قائم رہ سکتا ہے، اور نماز کی اگر وہ پابندی کرے گا، نماز بھی قائم رہے گا، تو اس طرح انسان کے اندر صبر بھی زیادہ آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا نماز پڑھنے کے ذریعے، تو انسان پھر مشکلات پہ صبر بھی کرے گا۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے۔ کیا چیز بھاری ہے؟ صبر کرنا اور نماز قائم کرنا، یعنی دونوں چیزیں مشکل ہیں، دونوں پہ ثابت قدم رہنا
انسان کے لیے مشکل ہے۔ لکبیرتن کاف بار را روٹ ورڈ ہے، کبر، کبریائی، اکبر، یہ سارے الفاظ اسی سے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، البتہ بڑا ہے یا بھاری ہے، یعنی انسان کی طبیعت پہ یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں، مشکل وقت میں صبر کرنا اور ہر وقت ہر حال میں نماز پر قائم رہنا، یہ انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد انہی دو راستوں سے حاصل ہوتی ہے، صبر کرنے سے اور نماز قائم کرنے سے، ٹھیک ہے۔ صبر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان فرسٹریٹڈ نہ ہو مشکل میں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور خود کو نیگیٹو ری ایکشن سے روکے رکھے۔ صبر میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان فرسٹریشن کا شکار نہ ہو۔ تو جب یہ دو خصوصیات انسان کے اندر آئیں گی تو تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور تبھی دین کے راستے پہ ثابت قدم رہنا، دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ اور آگے اس کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں، انسان کے لیے ان پہ ثابت قدم رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے؟ اللہ مگر اللہ اوپر الخاشعین، خشوع کرنے والوں کے، یعنی اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ پچھلے جملے کی نفی کر دیتا ہے کہ بے شک وہ بھاری ہے، اللہ نے اس بات کی نفی کر دی، کن لوگوں کے لیے؟ خشوع کرنے والے لوگوں کے لیے، کہ خشوع کرنے والے لوگوں کے لیے یہ چیزیں بھاری نہیں ہیں، نہ صبر کرنا مشکل ہے اور نہ ہی نماز قائم کرنا۔ تو خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ خاشعین کا روٹ ورڈ ہے خاشین عین، خشع، لفظی معنی ہوتا ہے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ایسی عاجزی جس سے ڈر بھی نظر آئے، کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اور اس تقویٰ کی کیفیت کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے انسان عاجزی اختیار کرے، ٹھیک۔ خشوع و خضوع بھی اسی سے ہوتا ہے نا، خشوع کرنا، ٹھیک، اسی سے لفظ خشیت ہوتا ہے، خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ تو جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ان کے دل میں ہوتا ہے، ان کے لیے یہ دونوں کام مشکل نہیں ہیں۔ اب خشوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، الذین اسم موصول ہے، پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا رہا ہے، ٹھیک ہے، الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، یظنون کا روٹ ورڈ ہے ظانون، ظن لفظ اسی سے ہوتا ہے، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے حسن ظن یا بد ظن ہونا، تو ظن کا لفظی معنی گمان کرنا، اور گمان بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا یا خیال قائم کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو گمان جو ہوتا ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یظنون کے لفظ کے بعد، یعنی وہ لفظ جس میں ظن کا لفظ آئے، ظن کا روٹ ورڈ ہو، اس لفظ کے بعد جب قرآن پاک میں انا یا انا کا لفظ آئے، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، تو جب بے شک یا یقیناً کے معنوں میں کوئی لفظ آئے تو پھر یظنون کا ترجمہ گمان کی بجائے یقین میں ہوگا، یعنی ویسے اس کا مطلب ہوگا یظنون، وہ گمان رکھتے ہیں، تو گمان ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گمان انسان کا اپنا خیال ہوتا ہے، وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، لیکن جب یظنون کے بعد انا کا لفظ آیا اور انا کا مطلب بے شک ہے، تو اس ورڈ کی وجہ سے یظنون کا ترجمہ اپوزٹ ہو گیا، یعنی گمان کی بجائے یقین کے معنوں میں ہوا، تو یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو کا روٹ ورڈ ہے لام قاف یا، لقاء،
ملاقات کرنا، کسی چیز کو پانا یا سامنے آنا۔ تو ملاقات میں کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ انسان کسی کو پاتا ہے، کسی کے سامنے آ جاتا ہے، اسی کو ملاقات کہتے ہیں۔ تو ملاقات کا لفظ بھی بنیادی طور پہ عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے۔ گرامیٹیکلی ترجمہ ہوگا ان کا رب، ربہم۔ ہم جو ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے غائب کے لیے، جمع مذکر غائب کی پروناؤن ہے یہ، ٹھیک ہے، ان کا رب۔ تو یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ بَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ تو خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے عاجزی کون اختیار کرتے ہیں؟ جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقات کب؟ قیامت کے روز، اور اسی کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔ تو جب انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آخر کار اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ایسا شخص ہی صحیح معنوں میں پھر خشوع اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور وہ دین کے راستے پہ ثابت قدم بھی رہتا ہے، اور صبر اور نماز پر بھی ثابت قدم رہتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتا ہے۔ یہاں پہ راجعون کا روٹ ورڈ ہے راجعین، آئین، رجع لوٹنا، پلٹنا، اسی سے لفظ ہوتا ہے رجوع، رجوع کرنا۔ رجوع کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے رجوع کرتے ہیں مین اس کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رجوع کرنا کا لفظ بھی انہیں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے بھی رجوع کرنے کا لفظ ہوتا ہے نا، کہ توبہ انسان جب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، پلٹتا ہے۔ پھر اگلی آیت دیکھیے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی وضاحت پیچھے آئی ہے پچھلے لیسن میں، ٹھیک ہے۔ بنی بنین تھا بیسیکلی، ابن کی جمع بنین، بے نون یہ نون، تو آخر میں جو یا ہے وہ ان کا لفظ رہ گیا۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، اسرائیل کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، ٹھیک۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے اولاد یعقوب، یا نسل یعقوب۔ یہود قوم مخاطب ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ اذکروا یاد کرو، اذکروا کا روٹ ورڈ ذال کاف را، کسی چیز کی یاد دہانی کروانا، ٹھیک ہے۔ ذکر میں کیا چیز آتی ہے؟ کسی چیز کو یاد کرنا، اور یاد کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کسی چیز کو بھولنے کے بعد یاد کرنا، یا مسلسل کسی چیز کو یاد کرتے رہنا، تو دونوں باتیں ذکر میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور یہ کون بنی اسرائیل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں؟ یہ یہود میں جو یہود کے قبائل آباد تھے مدینہ میں، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو عطا کیں وقتاً فوقتاً، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا اس سے قبل، ان کی پوری تاریخ ہے۔ اور یہاں پہ سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 123 تک ان کا ذکر ہے، جس میں مختلف مقامات پہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے اس کا بھی ذکر آئے گا۔ تو نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ یاد کرو میری نعمتیں، یا میری نعمت۔ نعمت کا لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس وہ اسم ہوتا ہے جو کہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث، ہر لحاظ سے اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر جمع کی بات ہو رہی ہے تو جمع کے معنوں میں اس کا ترجمہ ہوگا، اگر واحد چیز کی بات ہے تو واحد، مذکر ہے تو مذکر کے لحاظ سے، مؤنث ہے تو مؤنث کے لحاظ سے۔ تو یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بے شمار انعامات کیے تھے، تو اس کا ترجمہ جمع میں کیا جائے گا۔ نعمتی میری نعمتیں، میرے انعامات، اللہ تھی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی،
تو جو اینڈ پہ آ رہا ہے میں کے معنوں میں، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی ہے، انعمتو میں نے انعام کی. اگر وہ انعمتا تو ہوگا تو نے انعام کی، واحد مذکر حاضر، اور انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو. فضلتو کا روٹ ورڈ ہے فاز واد لام، فضل سے فضیلت، ٹھیک ہے. فضیلت دینا کیا ہوتا ہے؟ ترجیح دینا، برتری دینا یا حق سے زیادہ دینا، یہ فضیلت کے معنوں میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام امتوں پر فضیلت دی تھی، تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی. کس لحاظ سے؟ ان کو دینی سرداری دی تھی، اپنی کتابیں نازل کیں، اور پھر ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور پھر اس پیغام کو، کتاب کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. یعنی جو اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور اسی بنیاد پر ان کو فضیلت دی گئی. ٹھیک. انی بے شک میں نے فضلتو میں نے فضیلت دی، قوم تم کو، اللہ اوپر، العالمین تمام جہان والوں پر. عالمین کا روٹ ورڈ عین لام میم، علم، علم جھنڈے یا علامت کو یا نشانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو علم سے لفظ بنا عالم. عالم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اپنے بنانے والے کی نشانی ہو، جس نے تخلیق کیا ہے اس کی نشانی ہو. یعنی ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی پہچان کا ذریعہ ہو وہ علم کہلاتا ہے. علم سے عالم، اور عالم کی جمع عالمین، ٹھیک ہے. واحد کے بعد یا نون کا اضافہ ہوا تو عالمین بن گیا، یہ جمع کی علامت. تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی. تو اس نعمت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ وہ تمام نعمتیں، جس طرح دینی سرداری تھی سب سے بڑی نعمت، اور 4000 کے قریب انبیاء کرام مبعوث ہوئے بنی اسرائیل میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا نزول کیا، فرعون سے نجات دی، سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، پھاڑ دیا، راستہ بنایا ان کے لیے جس کے ذریعے ان کو فرعون سے نجات ملی. پھر اس کے علاوہ من و سلوہ نازل کیا، صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا دھوپ سے بچانے کے لیے، اور بھی بے شمار انعامات ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا. تو ان نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے ان یہود کو جو کہ مدینہ میں آباد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے. کس وجہ سے نعمتوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہو. کیونکہ جب انسان احسان کرنے والے کا احسان مند ہوتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتی ہے. یعنی جب تک انسان کو احسان کرنے والے یا جس نے نعمت دی ہوتی ہے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اس کے احسانات کی قدر نہیں ہوتی، انسان اس کی اطاعت نہیں کرتا. تو اطاعت کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو محبت کے ذریعے، یعنی محبت باعث بنتی ہے اطاعت کی، اور دوسرا ہے ڈر یا خوف. یعنی 2 طریقوں سے انسان کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی اطاعت کرتا ہے. یا تو اس ہستی کے ساتھ انسان کو محبت ہو پھر اس کی بات مانے گا، یا دل میں اس کا ڈر ہو، خوف ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل احسان مند ہوں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو اور اللہ کی اطاعت کریں. اور پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ڈر یا خوف کے ذریعے. اگلی آیت میں دیکھیے، وَاتَّقُوا اور ڈرو یا تقویٰ اختیار کرو. وَاتَّقُوا سے ہی تقویٰ ہے. یومن اس دن سے، اور ڈرو اس دن سے، لا نہیں تجزی بدلہ بنے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے بارے میں، شیئن کچھ بھی. تو یہاں پہ
تجزی کا روٹ ورڈ ہے جیم زا یا. جزا بھی اسی سے ہوتا ہے، جزا یعنی بدلہ. جزا جو ہے یہ اچھے بدلے کے لیے بھی آتا ہے، برے کے لیے بھی، یعنی اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ، دونوں کے لیے جزا کا لفظ آتا ہے. جزا صرف اچھے کام کی نہیں ہوتی، برے کام کی بھی ہوتی ہے. تو اچھے کام کی اچھی جزا اور برے کام کی بری جزا. تو جزا کا مطلب بدلہ. نہیں بدلہ بنے گا یا نہیں کافی ہوگا. نفس کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی شخص. ان نفس کسی نفس کے بارے میں. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے بدلہ نہیں بنے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ غلطی کسی ایک نے کی ہے تو کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کا بدلہ بنے، اس کو سزا مل جائے یا اس کی غلطی کی سزا کوئی اور بھگتے. ایسا نہیں ہوگا. ولا اور نہیں یقبلو قبول کی جائے گی. یقبلو کا روٹ ورڈ قاف با لام. قبول کرنا، کسی چیز کو خوشی سے لینا. ٹھیک ہے. اور نہیں قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش. شفاعتن کا روٹ ورڈ ہے شین فا عین. شفا لفظی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا کر جوڑ دینا. سفارش کرنا. سفارش کرنا بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات میں اپنے بات میں لا کر زور پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں سفارش کرنا. ٹھیک. شفاعتن کوئی سفارش. بلا اور نہ یوخذو لیا جائے گا. یوخذو کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا زال. عکس. عکس کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لینا، نکالنا، پکڑنا. نہیں لیا جائے گا منہا اس سے عدلن کوئی بدلہ. عدل جو ہے یہ انصاف کے معنوں میں بھی آتا ہے. عدل کے لفظی معنی ہوتے ہیں برابر، عوض یعنی کسی چیز کے عوض کوئی چیز بدلہ، اور معاوضہ. ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو یہاں پہ جو ہے معاوضے کے معنوں میں ہے کہ کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ولا اور نہیں ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. ینصرون کا روٹ ورڈ ہے نون صاد را. نصرہ اسی سے لفظ نصرت ہوتا ہے. نصرت مدد یا کامیابی دونوں کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ مدد کے معنوں میں آئے گا. نصیر لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، مدد کرنے والا. یعنی نصرت یا مدد کیا ہوتی ہے عربی کے لحاظ سے؟ کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا، اس کو نصرت کہیں گے. ٹھیک ہے. کہ کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے یا کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا. تو یہاں پہ یہ حقیقت بتائی گئی ہے. اب دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے انسان ان 4 باتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے کیا ہے کہ یا تو اگر ایک انسان نے جرم کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو اس کے بدلے میں دوسرے کو سزا مل جاتی ہے. کوئی بے گناہ جو ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس بات کی نفی کی گئی ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کوئی شخص قیامت کے روز کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بنے گا. جو غلط کرے گا اسی کو سزا ملے گی، جو اچھا کام کرے گا اسی کو جزا ملے گی. پھر دوسری بات ولا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش. دنیا میں رہتے ہوئے انسان سفارش کر کے خود کو بچا لیتا ہے ریفرنس کے ذریعے، لیکن آخرت میں قیامت کے روز کوئی شفاعت، کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی اللہ کے اذن کے بغیر. ولا اور نہ یوخذو لیا جائے گا منہا اسے عدلن کوئی معاوضہ. کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا. دنیا میں انسان رشوت دے کر خود کو بچا لیتا ہے یا رشوت کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن قیامت کے روز کوئی معاوضہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا. ولا اور نہ ہوں وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی کسی اور طریقے سے. صدق اللہ العظیم.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔